پروفیسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ کیا اسلام میں لیو ان ریلیشن کی اجازت ہے یا نہیں؟ یعنی ایک لڑکا اور لڑکی بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ الجواب بعون الوہاب، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، اور آج کل کا یہ سلگتا ہوا موضوع ہے، اور یہ مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن کلچر ہے، جس کو کچھ مسلمان بھی اپناتے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ شادی کے بغیر میاں بیوی ہو ہی نہیں سکتے، جوڑا ہو ہی نہیں سکتا، جب تک نکاح نہ ہو جائے ایک ساتھ رہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ غور کیجئے گا، جب شادی ہوتی ہے تبھی سکون ملتا ہے، اور شادی کے بعد ہی قرآن کریم کی آیت پر غور کیجئے، سکون کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان پیار محبت پیدا کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگ، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، کچھ نوجوان چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، وہ لیو ان ریلیشن میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ دماغ جمع تو ٹھیک، کہیں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں پورے، تو کیا ہوگا؟ کیونکہ باپ کا درجہ ملے گا نہیں تو بیچاری پھر کہاں جائے گی؟ ان بچوں کا کیا ہوگا؟ ان بچوں کا قصور تو ہے نہیں۔ اور کہیں کہیں اگر دماغ نہیں ملا تو قتل کر دے رہے ہیں، مار دے رہے ہیں، مرڈر کر دے رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک لڑکا کئی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، کچھ مہینے اس کے ساتھ رہا، کچھ مہینے اس کے ساتھ رہا، وہ بدلتے رہتا ہے۔ بھلا بتائیے، کیا ہم اور آپ چاہیں گے کہ ہماری بہن کے ساتھ ایسا ہو، ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ ایسا ہو؟ اور ایسا ہو رہا، یہ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، اور ایسے جو مزے کر رہے ہیں لوگ، بچنا چاہیے، بیماری بھی پھیل رہی ہے اس کے ذریعے، تو نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ اسلام کے اندر جو ہے، جوڑا کب بنتا ہے؟ شادی کے بعد ہی جوڑا ہے، شادی سے پہلے کوئی جوڑا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت پر غور کیجئے، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسی نے تمہارے لیے، تمہارے میں سے جوڑا بنایا، ازواجا، جوڑا۔ تو اگر کوئی خود سے جوڑا بن جائے، مرد اور عورت، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا ایک کنسپٹ ہے، وہ ہے نکاح، النکاح من سنتی، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1846، نکاح میری سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی میں سے جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان پیار محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ بے شک اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ سکون حاصل اسی وقت ہوگا جب شادی اسلامی طریقے سے ہو۔ اگر کوئی دوسرے طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس کے اندر سکون نہیں ہے، اس کے نقصانات ہیں۔ آپ غور کریں، ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ کون سے مومن کامیاب ہیں؟ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 شروع کی جو 10-11 آیتیں اس کے اندر پڑھیے، قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اسی کے اندر ہے آیت نمبر 5، 6، 7 پر غور کیجئے، والذین هم لفروجہم حافظون، ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیوی سے خواہش پوری کرتے ہیں، یا پھر ملک یمین لونڈی سے، جب اسلامی جہاد ہو اس کے وقت، اس کے علاوہ وہ اپنی خواہش پوری نہیں کرتے۔ جو لوگ اپنی خواہش اپنی بیوی کے ذریعے پورا کرتے ہیں تو اس کی ملامت نہیں کی جائے گی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ اگر خواہش پوری کرے گا، کوئی راستہ اختیار کرے گا، تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ لیو ان ریلیشن میں ہیں وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، نسل کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، جسم کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام کے اندر لیو ان ریلیشن کا کنسپٹ ہے ہی نہیں۔ شادی کے بعد ہی رہ سکتے ہیں اور بچے پیدا ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ لڑکی کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی لڑکا ایسا ہے تو اس کو منع کرے، شادی سے پہلے کسی سے ملنے کا نہیں، یعنی وہ ریلیشن بنانا نہیں۔ تو جب اسلامی تعلیمات ہمارے گھر کے اندر ہوگی تبھی ہماری بچی کی بھی تربیت ہو پائے گی، بچے کی تربیت ہو پائے گی۔ بیٹا ناک مت کٹانا، بیٹی ناک مت کٹانا، دونوں کے لیے نصیحت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5974، ایک اللہ والی تھی، جب اس کے چچا زاد بھائی نے غلط کام کرنا چاہا، دیکھیے
رشتے کو کیسے بچا کے رکھنا ہے. یا عبداللہ اتق اللہ ولا تبتغ الخاتم الا بحق، اللہ کا بندہ غلط کام مت کر، اللہ سے ڈر جا اور اس کو بغیر مہر کے مت کھولنا، یعنی نکاح کے ذریعے ہی یہ جائز ہو سکتا ہے. تو ایک مسلمان کے لیے ان تعلیمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو بے حیا قسم کے لوگ ہیں وہ ایسے برائی کو پھیلا رہے ہیں. اذا لم تستحی فصنع ما شئت، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6120، جب شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو. حیا ایمان کا حصہ ہے، الحیا من الایمان، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 36، حیا ایمان کا حصہ ہے. تو جب بے حیائی ہے تو سماج کے اندر دیکھ لیجئے برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور یاد رکھیے گا اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ عورت اور مرد ایک ساتھ جمع نہ ہو، کیونکہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. سنن ترمذی کتاب الرضا حدیث نمبر 1171، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت سے نہ ملے مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے، شیطان اپنا کام کر جائے گا. تو آج دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی پرائیویٹ سیکریٹری لیڈیز کو رکھے ہوئے ہیں. عورت اور مرد کا ملن ہو رہا ہے، تنہائی میں ملن ہو رہا ہے، کتنی برائیاں پھیل رہی ہے، کتنے نقصانات ہیں. اسلام کے اندر عزت و آبرو کی حفاظت ہے، خاندان کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت ہے. اسلام کے اندر ہے نکاح کے بعد. اب غور کیجئے دیور کے بارے میں آیا کہ دیور موت ہے، جب کہ عدم کھل کے رہتے ہیں، لیکن اسلام نے وہاں بھی عزت و آبرو کو بچایا ہے اور حفاظت کی ہے. یہ سب چیزیں سماج کو اچھا بنانے کے لیے ہے، سختی نہیں ہے. اگر ان سب چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا سماج بچا رہے گا. ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5232، ایاکم والدخول علی النساء، تنہائی میں عورتوں سے مت ملو، اجنبی عورتوں سے مت ملو. تو کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے دیور کے بارے میں؟ تو کہا دیور موت ہے. اب آپ بتائیے دیور موت ہے تو دوسرا جو پھنسا کے لے جا رہا ہے، جس کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ تو اور بڑھ کر ہو گیا، اس سے بچنا کتنا ضروری ہے. تو اس لیے عزت و آبرو کی فکر خود کیجئے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ فکر کرے ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں ویسٹرن کلچر سے آیا ہے. باہر کے لوگ یہ سب پھیلا رہے ہیں برائیاں. کچھ کلمہ پڑھنے والے بھی اس برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں، بولے یہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن طور طریقہ ہے. جی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن اور حدیث کے حساب سے چلنا ہے. اس لیے نکاح کے اندر آپ دیکھیے گا نکاح کے اندر بھی شرط لگی ہوئی ہے، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل. نکاح کے وقت آپ دیکھیے گا کنسپٹ ہے ولی کا اور دو گواہ کا. کیوں؟ اللہ نہ کرے اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو اس وقت یہ لوگ کام آئیں گے. ایک کنسپٹ ہے، اسلام کا ایک طریقہ ہے سماج کو اچھا بنانے کے لیے. لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، صحیح الجامع حدیث نمبر 7557. نکاح بغیر ولی کے اور دو گواہ کے نہیں ہے. ولی بھی باپ ولی ہو، بھائی ولی ہو. جو لڑکی بھاگ کے چلی جائے گی، شادی کر لے گی، اگر باپ راضی نہیں ہے، بھائی راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا. حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب النکاح حدیث نمبر 1102، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. جس عورت نے اپنا نکاح بغیر اپنے ولی کی اجازت کے کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اس کا نکاح نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. جب نکاح میں اتنی سختی کی گئی ہے سماج کو اچھا بنانے کے لیے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، تو جو لوگ لیو ان ریلیشن میں ہیں اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں توبہ استغفار کر لیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے، شادی کر لیجئے، فائدہ ہے. ورنہ شادی سے پہلے اگر یوں ہی رہیں گے بیماری لگ سکتی ہے. بہت سارے کیسز ہیں، لیو ان ریلیشن میں رہے، نہیں جمع تو مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، چھوڑ دیا، تو ادھر لڑکی رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اس کی عزت تو لٹ گئی، خاندان کا بھی نام بدنام ہو گیا. اب شادی ہوگی نہیں ہوگی کون پوچھے گا؟ تو نقصانات ہی نقصانات ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے جو لوگ اس کام میں لگے ہوں اس کو یہ چھوڑ دیں. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر.